یعقوب کا عام خط اور اس کا پہلا باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندے یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔